بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائی کا سوال ہے کہ بارش میں یا سفر میں نمازیں جمع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیں کہ کیا طریقہ ہے اور کیا یعنی کہ شرعی عذر۔ دیکھیں پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے یعنی کہ یہ حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں جو مسلمانوں پہ یہ مقررہ وقت پہ فرض ہیں۔ اصل بات یہی ہے، لیکن دوران سفر میں مسافر کے لیے جمع تقدیم و تاخیر کی رخصت ہے، یعنی وہ ظہر کے ساتھ عصر یعنی کہ اور عصر کے ساتھ ظہر ملا سکتا ہے، اور یہی معاملہ مغرب عشاء کا ہے کہ بندہ یعنی کہ ان اوقات میں نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کیا کرتے تھے، تو جمع کر لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض احادیث کے اندر اس طرح بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی کہ کوچ فرماتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک یعنی کہ مؤخر کر لیتے، پھر اترتے اور ان دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے، اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ہی سورج ڈھل جاتا تو ظہر پڑھتے اور پھر آپ یعنی کہ سفر کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی اپنے سفر کا آغاز کر لیتے تو پھر ظہر اور عصر کو یعنی کہ جہاں پہ یعنی کہ آپ کو وقت ملتا تو آپ علیہ السلام وہاں پہ نمازیں جو ہے وہ جمع کر لیا کرتے تھے، ظہر اور عصر۔ تو اسی طرح یہ معاملہ یعنی کہ یہ شرعی عذر کے ساتھ ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ظہر سے پہلے سفر شروع کر لیا تو آپ یعنی کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ معاملہ مغرب اور عشاء کا بھی ہے، تو یعنی کہ جب آپ کو وقت ملے تو آپ یعنی کہ اپنی موجودہ کیفیت کو دیکھ کے نمازیں جمع کر لیں۔ تو بارش کے حوالہ سے بھی یہ بات اسی طرح ہے کہ الحمدللہ اب تو سہولیات بڑی ہیں، راستے پکے ہیں، سڑکیں پکی ہیں، اور اگر آپ آسانی کے ساتھ مسجد میں جا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ یعنی کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کے لیے مشکل ہے، مسجد میں جانا مشکل ہے، یعنی کہ راستہ بھی خراب ہو جاتا ہے، گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یا تو یعنی کہ بندہ گھر کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مغرب کی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد موسم خراب ہو گیا بہت زیادہ، تو بارشوں کی وجہ سے راستے بند ہو گئے، راستے خراب ہو گئے، تو ایسی صورت میں بندہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی کہ مسجد کے اندر بھی اگر یعنی کہ پہنچ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسری نماز کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جس طرح ہے کہ مغرب کے وقت راستہ بڑا خراب ہے تو آنا مشکل ہے، عشاء کے وقت اندھیرا بھی ہو جائے گا، آنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو پھر مغرب اور عشاء یعنی کہ ایک شرعی عذر ہے، پھر جمع کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیے کوئی مشکل ہو، تو ایسی صورت میں آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی یعنی کہ مجبوری کے، بغیر کسی خوف و خطر کے آپ علیہ السلام نے نمازیں جمع کی، اور یہ بھی فرمایا کہ یعنی کہ میں امت کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں، ہم مشکل پیدا کرنے والے نہیں، تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو تو نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ تو جمع کا طریقہ ظہر اور عصر کو جمع کر لیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔